قادر مطلق خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کا فضل اور اطمینان آپ کو ہمیشہ حاصل ہوتا رہے، آمین۔ آپ سبوں کو یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی عید بہت بہت مبارک ہو۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ہم سیکھیں گے مسیح کی قیامت، خوف اور سلامتی، the resurrection of Christ, fear and peace۔ عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ قیامت کا مطلب ہے جی بڑی تباہی، بہت بربادی ہو گئی، بڑا نقصان ہو گیا، ڈسٹرکشن ہو گئی، تو پھر کہتے ہیں جی قیامت ہی ہے۔ لیکن قیامت کا مطلب ہے قائم ہونا، اٹھ کھڑے ہونا، پستی کی حالت سے بلند ہو جانا۔ وہ جو مر گیا اس کا جی اٹھنا، اسے قیامت کہتے ہیں۔ اس لیے مسیح کے جی اٹھنے کی عید کو عید قیامت المسیح، یعنی مسیح کے جی اٹھنے کی عید، اس کے پھر سے اٹھ کھڑے ہونے، قائم ہو جانے کی عید ہے۔ مسیح کے شاگرد مسیح کی موت کے سبب مایوس اور خوفزدہ ہو گئے تھے۔ انہیں امید نہیں تھی کہ اتنا سب کچھ یسوع کے ساتھ ہو جائے گا۔ وہ جو قدرت والا خداوند ہے، وہ جو معجزات کرنے والا ہے، وہ جو مردوں میں زندگی ڈال دینے والا ہے، انہوں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس کے ساتھ اتنا ظلم ہو جائے گا، اور وہ چپ چاپ بے زبانی کی حالت میں بغیر کچھ کہے اور بولے، بغیر چلائے اور گڑگڑائے سہ جائے گا۔ یروشلم کی طرف سفر شروع کرنے سے پہلے جب یسوع نے اپنے شاگردوں کو بتایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم یروشلم میں غیر قوموں کے حوالے کیا جائے اور اسے قتل کیا جائے گا، اسے اونچے پر چڑھایا جائے گا، تو پطرس یسوع کو الگ کر کے تو ملامت کرتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اسے ڈانٹتا ہے۔ ایسا نہ کہہ، ایسا نہیں ہوگا تیرے ساتھ۔ یسوع نے اسے کہا، اے شیطان دور ہو، کیونکہ یہ میرے ساتھ ہونا ضرور ہے۔ شاگردوں کی سوچ میں نہیں تھا کہ یسوع کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ اور جب یسوع سچ مچ مر گیا، اسے قبر میں دفن کر دیا گیا، تو مایوس ہو گئے۔ انہیں یقین ہی نہ رہا کہ اب کوئی امید بھی باقی ہے۔ ان کی امیدیں جا چکی تھیں۔ شاگرد خود اقرار کرتے ہیں، جی اٹھنے کے بعد جب یسوع دو شاگردوں کو اماؤس کی راہ پر ملتا ہے تو وہ اس سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں، تو اکیلا مسافر لگتا ہے جسے شاید ان باتوں کی خبر نہیں۔ ہمیں امید تھی کہ وہ بہت کچھ کرے گا، اسرائیل کو بحال کرے گا، مملکت واپس ہو جائے گی، قوم آزاد ہو جائے گی۔ امید تھی، اب امید نہیں۔ اس کی موت نے انہیں مایوس کر دیا اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ خوف کئی طرح کے ان کے ذہنوں میں تھے کہ اب اس کو تو مار دیا ہے، اب ہمیں بھی جو اس کے ساتھ چلتے تھے، خدمت کرتے تھے، منادی کرتے تھے، معجزات کرتے تھے، اب ہو سکتا ہے کہ ہمیں بھی لوگ آ کے پکڑیں اور اسی کی طرح مار نہ دیں۔ مسیح کے شاگرد یہودیوں سے ڈرتے تھے، لیکن یہودی سرداروں نے قبر پر پہرا دینے والوں کو ساز باز میں شامل کر لیا، روپیہ دے دیا اور کہا مشہور کر دو ہم سوتے تھے۔ اس کے شاگرد آئے اور لاش چرا کر چلے گئے۔ اب وہ ایک لاش کو چرانے کے مجرم تھے عوام کی نظر میں۔ ان پہ الزام تھا، سپاہیوں نے جو پہرے دار تھے کیا گواہی دی تھی کہ ہم سوئے ہوئے تھے، تو اس کے شاگرد آئے اور لاش چرا کر لے گئے۔ اب وہ ڈرتے پھرتے تھے شاگرد کہ ہمارے سامنے اس کو قبر میں رکھا، اب ہمیں نہیں معلوم وہ کہاں چلا گیا، اب اس کی لاش ہم کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے اور ان کو واپس کریں گے۔ ہمارے اوپر تو لاش چرانے کا مقدمہ ہو گیا ہے۔ یہ شاگرد یہودیوں سے اس لیے ڈرتے تھے کہ ہمارے اوپر لاش کا مقدمہ ہے، وہ ہمیں ماریں گے بھی، ہمیں پکڑیں گے بھی، ہمیں ستائیں گے بھی، ہمیں قید بھی کریں گے، اور لاش چرانے کا مقدمہ بھی ہمارے اوپر چلے گا۔ تم نے روم کی حکومت کے گورنر کی مہر توڑی ہے، سیل توڑی ہے۔ سرکار کی مہر یا سیل توڑنا بغاوت ہے کہ آپ نے حکومت کے اختیار کو چیلنج کیا ہے۔
قبر پر مہر لگی تھی کہ کوئی اسے کھول نہیں سکتا. اب اگر وہ کھل گئی ہے, لاش نکل گئی ہے, وہاں لاش نہیں ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اوپر بغاوت کا مقدمہ ہوگا کہ ہم حکومت کے خلاف ہیں. ہم نے حکومت کے اختیار کو چیلنج کیا ہے اور ہمیں تو یہ پکڑیں گے. تو ان کا ڈر تو واجب تھا, لیکن وہ یہودی جن سے شاگرد ڈر رہے تھے وہ خود ڈرے ہوئے تھے. کس بات سے؟ کہ یسوع جی نہ اٹھے. وہ ڈرتے تھے اگر یہ جی اٹھا, کیونکہ معلوم تھا انہیں اس نے کہا ہے کہ میں تیسرے دن جی اٹھوں گا. انہیں خوف تھا, انہیں ڈر تھا کہ یہ اگر جی اٹھا تو یہ بہت ہمارے خلاف بات جائے گی, لوگ ہماری بات نہیں مانیں گے, ہماری حکومت ختم ہو جائے گی, ہمارے اختیار ختم, ہمارا دین ختم, ہماری قربانیاں ختم, ہماری چودراہٹ ختم, ہماری کرسیاں ختم, ہمارے عہدے اور مرتبے ختم, اور یہ قوم ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گی. اسے زندہ نہیں ہونا چاہیے. اس لیے انہوں نے حاکم سے جا کے کہا, پلاطس سے, کہ اس نے کہا تھا یہ جی اٹھے گا, ہمیں ڈر ہے یہ جی نہ اٹھے. ایسا نہ ہو جائے کہ یہ قبر سے باہر آ جائے, اس کی قبر بند کر, اس پہ پہرے لگا, اس پہ مہریں کر دے. وہ ایک ایسے شخص کے جی اٹھنے سے ڈرتے تھے جسے خود ہی پکڑوایا, خود ہی گواہیاں اس کے خلاف دیں, خود ہی اس کے لیے سزا مانگی, اور پھر اس کو صلیب پہ جان دیتے دیکھا بھی. وہ اس کے جی اٹھنے سے ڈرتے تھے. بڑی دنیا ہے جو یسوع کی موت کو بھی قبول نہیں کرتی, کیونکہ انہیں معلوم ہے اگر اس کی موت قبول کر لی تو زندہ ہونا تو طے ہے, وہ تو واجب ہے, وہ تو حق ہے, وہ تو سچ ہے. اگر موت مان لی تو اس کے جی اٹھنے پر بھی ایمان رکھنا پڑے گا کہ وہ ایک ہی ہے جو گناہ کو, موت کو, ابلیس کو, جسم کو, دنیا کو فنا کر کے, تباہ کر کے, ان کو شکست دے کر, ان کا زور ختم کر کے قدرت کے ساتھ جی اٹھا ہے اور نعرہ بلند کیا ہے فتح کا. ماننا پڑے گا. لوگ تو, یہودی سردار تو اس کے جی اٹھنے سے ڈرتے تھے. آج کی دنیا میں لوگ اس کی موت ماننے سے ڈرتے ہیں کہ مان نہ لینا کہ وہ مرا تھا. کچھ نہ کچھ بہانہ ادھر ادھر کر دو, وہ ایسا ہو گیا, وہ ویسا ہو گیا, وہ بے ہوش ہو گیا, اس کو مر میں لگا دی, اس کی جگہ کوئی اور آ گیا, کسی کی شکل آ گئی, اس کا شاگرد ہی انہوں نے اس کا سمجھ کے تو چڑھا دیا. کچھ نہ کچھ بہانے. لوگ تو اس کی موت قبول کرنے سے ڈرتے ہیں, نہیں مانتے کہ وہ مرا. اور یہودی سردار اس کے جی اٹھنے سے ڈرتے تھے. کیسا خوف ہے. مسیح کے شاگرد یہودیوں سے ڈرتے ہیں, رومیوں سے ڈرتے ہیں, اور یہودی مسیح کے جی اٹھنے سے ڈرتے ہیں, جی نہ اٹھے. اور جو قبر پر پہرے والے تھے وہ حاکم سے ڈرتے تھے, کیونکہ روم کا قانون تھا کہ جس کی حفاظت میں قیدی ہے, اگر وہ قیدی بھاگ جائے تو جو سزا اس قیدی کی تھی وہ اس پہرے دار کو ملے گی. قیدیوں کے بھاگ جانے پہ ان کو سزائیں ملتی تھی اتنی سخت. اسی لیے جب پولس اور سیلاس قید خانے میں تھے فلپی میں, قید خانے کی بنیادیں ہل گئیں, ان کی بیڑیاں اور زنجیریں کھل گئیں, تو دروگا کیا سمجھا, جیلر کیا سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے. تلوار نکال کے اپنے آپ کو مارنے لگا. کیوں؟ قیدی ہی بھاگے تھے نا. وجہ یہ ہے کہ جو اس کے افسر تھے انہوں نے کہنا تھا جتنے قیدی تھے ان کی جو جو سزائیں تھیں نا وہ اب تجھے اکیلے کو ملیں گی, کیونکہ سب تیرے سپرد تھے. اس لیے پولس کہتا ہے تو اپنے آپ کو نقصان نہ پہنچا, ہم سب یہی ہیں, کوئی نہیں بھاگا. تو پہرے دار خوف زدہ تھے حاکم سے کہ وہ ہمیں سزا دے گا, کیونکہ ان کی حفاظت میں کیا تھا, ان کی ذمہ داری کیا لگائی تھی, کسی مجرم کی حفاظت کرنی ہے. وہ ایک لاش کی حفاظت کر رہے تھے کہ وہ لاش زندہ نہیں ہونی چاہیے, وہ باہر نہیں آنی چاہیے. لاش دی ہے تو اب سزا میں تمہیں لاش بننا پڑے گا. وہ اس لیے ڈرتے تھے کہ ہم لاش کہاں سے دیں گے, خود مرنا پڑے گا. تو یہودی سردار انہیں کہتے ہیں گھبراؤ نہیں, یہ پیسے لو, موج موج مستی کرو, ہم حاکم کو سمجھا لیں گے, تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. دیکھو
اس وقت بھی لوگ پیسے لگا کے ان لوگوں کو خاموش کرتے، گواہیاں بدلنے کے لیے قائل کرتے تھے جو یسوع کے جی اٹھنے کے سب سے پہلے گواہ تھے۔ کسی شاگرد نے پہلے نہیں دیکھا یسوع کو جی اٹھتے ہوئے، ان پہرے داروں نے دیکھا تھا کہ بھونچال آ گیا ہے، فرشتہ آ کے پتھر ہٹا کے بیٹھ گیا ہے اور نکل گیا ہے یسوع قدرت اور شان کے ساتھ، اسے روک نہ سکے تھے۔ وہ گواہ تھے۔ آج بھی لوگ یسوع کے گواہوں کو، یسوع کو ماننے والوں کو کوئی نہ کوئی لالچ دے کر، فریب دے کر، اپنی باتوں میں ورغلا کر، کسی نہ کسی طرح سے ان کو اپنے پیچھے لگانے کی اور یسوع کی گواہی رد کر کے ان کی گواہی مان لینے کے لیے کوشش کرتے رہتے ہیں۔ کوئی لالچ دیتا ہے، کوئی دباؤ دیتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے۔ چھوڑو اس ایمان کو، چھوڑو اس برادری کو، چھوڑو اس قوم کو، ادھر آؤ ہماری طرف اور تمہیں یہ کچھ ملے گا۔ لوگ آج بھی اسی کوشش میں ہیں کہ مسیح کے گواہوں کو، اس کے ماننے والوں کو ایمان سے، گواہی سے ہٹا دیں۔ اور یہ مان گئے، یہ پہرے دار، یہ سپاہی ملازم تھے، مان گئے اور ڈر رہے تھے کہ حاکم کو پتہ لگا کہ سچ مچ یہ واقعہ نہیں ہوا بلکہ کچھ اور ہوا ہے تو وہ تو ہمیں سزا دے گا۔ وہ ڈر رہے تھے۔ مسیح کی قیامت یعنی اس کے جی اٹھنے کی خبر سن کر شاگرد اور زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اب پہلے ڈرتے تھے کہ وہ مر گیا ہے، ہمارا کیا بنے گا؟ پھر جو اس کے جی اٹھنے کی خبر آئی کہ جی لاش غائب ہو گئی ہے تو اب لاش کا مقدمہ ہم پہ چلے گا، اس سے خوف زدہ۔ اب اس کے جی اٹھنے کی خبروں نے انہیں اور زیادہ ڈرا دیا تھا، اور خوف زدہ ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں کہاں گیا، کون چرا کے لے گیا ہمارے خداوند کو؟ ہماری تو ابھی ریج ہی نہیں پوری ہوئی تھی، ہمارے تو چاؤ ہی پورے نہیں ہوئے تھے، ابھی ہم نے تو اپنے خداوند سے محبت کا ٹھیک طرح سے اظہار بھی نہیں کیا تھا۔ ہر قوم میں، ہر مذہب میں لوگ اپنے قریبی عزیز لوگوں کی موت پر ان کو بہت عزت سے، سمان سے، احترام سے انہیں الوداع کرنا چاہتے ہیں۔ روایتیں ہیں ایسی بڑی پیاری پیاری سی۔ تو مسیح کے شاگردوں کو تو موقع ہی نہیں ملا تھا کہ اپنے خداوند کو خوبصورتی سے جنازہ کر کے اس کو کندھوں پہ اٹھاتے اور پھر اس کو لے جا کے دفن کرتے اور خوشبوئیں اور مصالے اس پہ جا کے ملتے اور وہاں اگربتیاں اور بخور اور عود جلاتے۔ اسی لیے عورتوں نے خوشبوئیں لی ہوئی تھی، مصالے لیے ہوئے تھے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، ہم صبح جائیں گی، سبت کے بعد اتوار کی صبح جائیں گی تاکہ جا کے ہم اپنا یہ شوق یا اپنا چاؤ پورا کر لیں۔ وہ اور ڈر گئے، اب معلوم نہیں کیا ہوگا۔ ایک تو اس استاد کی سمجھ نہیں آئی ہمیں، اتنی پاور، قدرت، اختیار، جلال، معجزوں کی شان کے باوجود اپنے آپ کو آرام سے پکڑوا لیا۔ پھر سمجھ نہیں آئی کہ اتنا ظلم بھی سہ لیا۔ پھر یہ بھی سمجھ نہیں آئی کہ صلیب پر لٹکا رہا اور پھر جان بھی دے دی۔ ایک تو اس استاد کی سمجھ نہیں آئی، دوسرا اس کی باتوں کی ابھی تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کہا تھا جی اٹھے گا اور وہ جی اٹھا ہے۔ ان کو یہ پریشانی پڑ گئی ہے، لو دسو ہون کتنے ٹر گیا جائے، ہن کتوں لب کے لے آئیے، کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں اسے؟ خوف زدہ ہو گئے۔ بائبل کہتی ہے کہ اس کے جی اٹھنے کی خبر سن کر عورتیں بھی ڈریں اور جن کو خبر دی گئی مرد کو وہ بھی ڈر گئے۔ اس کے شاگرد وہ اور ڈر گئے، وہ اور سہم گئے، گھبرا گئے۔ اس کے جی اٹھنے کی خبر بھی انہیں خوف سے نہ نکال سکی۔ سو خوف ہی خوف ہے، پورے ماحول میں خوف ہے۔ مسیح کی موت کے وقت بھی خوف ہے، اس کے دفن کے دوران بھی خوف ہے، اور اس کے جی اٹھنے کے وقت بھی خوف ہی خوف طاری ہو گیا۔ جن کو خوف تھا وہ جی نہ اٹھے، انہیں اب ڈر پڑ گیا۔ جو باہر نکل آیا تو لوگوں نے دس لیا انہیں کہ میں ہی ہاں، تو پھر سے آپ سان پہ گیا، ہمیں تو مصیبت پڑ گئی۔ اب وہ جی اٹھا ہے، مصیبت پڑ گئی یہودیوں کو، اب اس کو کیسے روکیں؟ یہ رک نہیں رہا۔ شاگردوں کو خوف پڑ گیا کہ اب لاش کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گے، ہمارے اوپر تو کیس چل گیا، اور اگر سچ مچ جی اٹھا ہے تو کہاں گیا، ہمیں کیا معلوم کیا خبر ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ کہیں یہ بھی خوف تھا۔
یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکا صلیب سے، ہمارا کیا بنے گا، ہمارا کیا ساتھ دے گا؟ یہ بھی خوف تھا ہمیں۔ اور پہرے والوں کو خوف تھا کہ اب جان کے بدلے جان دینی پڑے گی، لاش کے بدلے لاش کہاں سے لائیں گے ہم، یہ بندوبست کرنا پڑے گا ہمیں۔ اور زیادہ ڈر گئے، شاگرد ڈرے ہوئے ہیں، وہ ایک جگہ جمع ہیں، اس جگہ کے دروازے یہودیوں کے ڈر سے بند ہیں، اور پھر یسوع وہاں موجود ہوتا ہے، اور لکھا ہے کہ جب یسوع وہاں آ گیا تو اسے دیکھ کر بھی شاگرد خوف زدہ ہو گئے۔ اب یسوع سامنے ہے، وہ ان کے بیچ آ گیا، وہ زندہ ہے، وہ لاش نہیں ہے، وہ پورے جسم کے ساتھ وہ ان کے بیچ آ کھڑا ہوا ہے، اور اسے دیکھ کے پھر ڈر گئے۔ پتہ کیوں؟ وہ سمجھے کوئی بھوت ہے، کوئی روح ہے۔ یسوع کو کہنا پڑا، کیوں گھبراتے ہو؟ تمہارا ایمان کہاں گیا؟ اب تک شک کرتے ہو؟ میں ہوں، روح کے گوشت اور ہڈی نہیں ہوتی، مجھے چھو کر دیکھو، میں ہوں یہ۔ میں کوئی بھوت پریت، کوئی روح نہیں ہوں، حقیقی طور پہ تمہارے بیچ میں موجود ہوں۔ لیکن یسوع کو دیکھ کر بھی خوف آ گیا، ڈر گئے وہ۔ جی اٹھا مسیح اپنے شاگردوں کو ایک حکم دیتا ہے، ڈرو مت۔ جب یسوع اس دنیا میں آتا ہے، فرشتے ظاہر ہوتے ہیں، کبھی مریم پہ، کبھی یوسف پہ، کبھی چرواہوں پہ، اور سب ایک ہی بات کہتے ہیں، ڈرو مت۔ اب یسوع جب جی اٹھا ہے تو فرشتہ انتظار کرتا ہے کوئی آنے والا، کوئی اس کو پوچھنے والا، کوئی آئے ہم اس کو بتائیں یہ جی اٹھا ہے۔ اور جب عورتیں وہاں آئیں خوشبودار چیزیں لے کر، فرشتوں کو پایا وہاں، ایک کو سرہانے اور ایک کو پینتانے، اور ڈر گئیں۔ اس وقت بھی فرشتے نے کہا ڈرو مت۔ اب یسوع سامنے آ گیا، اب خود حکم دیتا ہے ڈرو مت۔ یسوع کی ہر ایک بات حکم ہے، یسوع کی ہر ایک بات ہمارے لیے حکم ہے، کیونکہ وہ قادر خدا ہے، وہ ہمارا چرواہا اور استاد ہے، اس لیے اسے اختیار حاصل ہے۔ وہ ہمیں کوئی کام کرنے کو کہے، وہ ہمارے لیے حکم ہے۔ وہ کہتا ہے ڈرو مت۔ تم میرے دکھوں سے ڈر گئے، میری موت کے دوران ڈر گئے، میرے دفن کے وقت تم ڈر گئے، جب تک میں قبر میں تھا تم ڈرے رہے، میں جی اٹھا تم پھر بھی ڈر رہے ہو، میری خبر پہنچی تم پھر بھی ڈر رہے ہو، اب میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں تم پھر بھی ڈر رہے ہو۔ ان سارے ڈروں پر، اس سارے خوف پر میں تمہیں ایک ہی حکم دیتا ہوں کہ ڈرو مت۔ اس سارے خوف میں خداوند کہتا ہے ڈرو مت۔ لیکن ہم کیا کریں، انسان ہے نا، ہم ڈرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ اتنی طاقت نہیں، اتنی کیپیسٹی نہیں کہ ہم سارے دکھوں کو ایک ساتھ جھیل سکیں۔ ہر طرف سے پریشانیاں سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، ہم پہ گزرتی ہیں، اور ہم ان سب میں ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں۔ اب ایک چیز ذہن میں رکھیے گا، یسوع ان کا خوف لے کے کہیں دور نہیں پھینک رہا، خوف ہے، ڈر ہے، خطرہ ہے، مصیبت ہے، تنگی ہے، دشمن ہیں، لیکن یسوع اس سب کے بیچ میں کہہ رہا ہے ڈرو مت۔ یسوع یہ وعدہ نہیں کرتا کہ خوف نہیں ہوگا، یسوع یہ وعدہ نہیں کرتا کہ مصیبتیں اور تنگیاں اور آزمائشیں اور دشمنیاں نہیں ہوں گی، لیکن ان سب کے بیچ میں وہ حکم دیتا ہے کہ ڈرو مت۔ جی اٹھا مسیح اپنے شاگردوں کو خوف کے بیچ اپنی سلامتی اور اطمینان عطا کرتا ہے۔ خوف کے بیچ، خوف کے دوران، in the midst of fear،
خوف کے دوران اس کے بیچ میں خوف چل رہا ہے، خوف ختم نہیں ہوا، اس کے بیچ میں وہ اپنی سلامتی دیتا ہے۔ جب وہ ڈرنے سے باز نہیں آتے تو وہ کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو، وہ ان پہ سلامتی بھیجتا ہے۔ کس کی سلامتی؟ کہیں سے لے کے ہم جب کسی کو سلام کرتے ہیں نا تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ تم سلامت رہو، تمہاری سلامتی ہو، تم ٹھیک رہو۔ ہماری کیپیسٹی نہیں ہوتی کسی کو سلامتی دینے کی، ہم صرف دعا دیتے ہیں، ہم صرف کسی کے لیے وش کرتے ہیں کہ تم ٹھیک رہو، تم سلامت رہو، تمہاری سلامتی ہو۔ ہم دعا دیتے یا وش کرتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں سلامتی نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں تسلی اور اطمینان نہیں ہے۔ لیکن یسوع جب کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو تو اس کے پیچھے وہ کہیں اور سے سلامتی مانگ نہیں رہا، وہ انہیں خالی خلی نہیں کہہ رہا کہ اچھا چلو خدا کرے تمہاری خیر ہو، وہ انہیں اپنی سلامتی دیتا ہے، اپنا اطمینان دیتا ہے، کسی اور سے لا کر نہیں، وہ اپنی سلامتی اور اپنا اطمینان دیتا ہے۔ اب یہاں رکنا ہے اور سوچنا ہے، کیا دنیا کی کوئی طاقت یسوع کو ختم کر سکی؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے قبر میں بند رکھ سکی؟ کیا دنیا کی کوئی طاقت یسوع کو ہرا سکی؟ دشمن تھے، انہوں نے پکڑا بھی، انہوں نے باندھا بھی، انہوں نے کھینچا بھی، انہوں نے تھوکا بھی، انہوں نے اس کو جکڑا بھی، اس کو بھالوں سے، کوڑوں سے، کانٹوں کے تاج سے، کیلوں سے، بھالے سے اس کو زخمی بھی کیا اور اس کو صلیب پر بھی جڑ دیا۔ لیکن وہ یسوع کا اطمینان اس کی سلامتی کو ختم نہیں کر سکے۔ وہ ان کے سامنے سب کچھ سہ گیا، لیکن پھر شان کے ساتھ اٹھا کہ میں سلامت ہوں۔ مسیح کی سلامتی اب ہر طرح کے، یسوع کی سلامتی، یسوع کا اطمینان ہر طرح کے پریشر سے گزرنے کے بعد ملنے والا اطمینان اور سلامتی ہے، ہر ظلم سہنے کے بعد ملنے والی سلامتی ہے۔ اب جو یسوع کھڑا ہے، سلامت ہے، قائم ہے، ہوش میں ہے، قدرت میں ہے، جلال میں ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، وہ کہتا ہے میں پہلے والا نہیں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، اپنی سلامتی دیتا ہوں جسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے کوئی برباد نہیں کر سکتا۔ میں تمہیں اپنا اطمینان، اپنی سلامتی دیتا ہوں، اور یہ تمہارے خوف کے بیچ میں ہے۔ خوف گیا نہیں کہیں، خوف ادھر ہے، اس کے بیچ میں تمہیں سلامتی دیتا ہوں۔ اور اردو بائبل میں جہاں جہاں لفظ سلامتی، سلام، اطمینان اور صلح استعمال ہوا نا، وہ ایک ہی لفظ ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، جیسے دنیا دیتی ہے ویسا نہیں، اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ اور اس کا اطمینان بڑا شاندار ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کی تسلی، اس کا دیا ہوا اطمینان، اس کی دی ہوئی سلامتی، وہ دنیا سے الگ ہے۔ سلامتی دنیا کی جو قائم کی ہوئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، لوگ ڈر جاتے ہیں۔ اب یسوع کی سلامتی ہے، عجیب ہے۔ ذرا دیکھیے، اس کو غور سے سنیے گا۔ یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھا کر اس کمرے میں بھی موجود ہے جہاں سے اس نے پھر گتسمنی باغ میں جانا ہے۔ یسوع کہاں ہے؟ اپنے شاگردوں کے ساتھ فسح جس کمرے میں کھائی اسی میں ہے، اور وہاں وہ اپنے شاگردوں سے بات کرتا ہے۔ یوحنا کی انجیل کے 13ویں باب میں آخری فسح ہے جب اس نے شاگردوں کے ساتھ فسح کھائی ہے، اور 14ویں باب میں وہ بات کرتا ہے میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ وہ اپنے شاگردوں کو اپنے گرفتار ہونے سے پہلے کہتا ہے میں تمہیں اطمینان دیتا ہوں۔ اور جب وہ صلیب پر لٹکا ہے نا، تو اس نے اس ڈاکو سے کہا
میں تجھ سے سچ کہتا ہوں تو آج ہی میرے ساتھ مجھ سے اور آپ سے پہلے پطرس، اندریاس، یعقوب، یوحنا، توما تک سب شاگردوں سے پہلے اسے یقین تھا کہ وہ یسوع کے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس سے بڑی تسلی اسے کیا دی؟ وہ صلیب پہ لٹکا ہوا بھی اطمینان اور تسلی اور سلامتی دے رہا ہے۔ اے ڈاکو، جس کا نام بائبل میں نہیں لکھا ہوا، یسوع کو تو معلوم ہے، وہ اس کو بنام جانتا ہے، وہ بنانے والا ہے اس کا، اور اس کو لٹکے ہوئے کو بھی وہ خوشخبری دے رہا ہے، تو مت پریشان ہو، تو صلیب کا دکھ سہ رہا ہے، تو اتنی تکلیف اور تنگی جو سہ رہا ہے، تو نے مجھے اب پکار لیا ہے نا، تو جا پھر، تیری سلامتی ہو، تو فردوس میں میرے ساتھ ہوگا۔ وہ دکھ اٹھانے سے پہلے، گرفتاری سے پہلے بھی تسلی اور اطمینان اور سلامتی اور سکون اور چین دیتا ہے، اور صلیب پر لٹکا ہوا بھی دیتا ہے، اور جی اٹھنے کے بعد بھی کہتا ہے تمہاری سلامتی ہو، تمہیں اطمینان مل جائے۔ اب مسیح کی سلامتی پتہ کیا ہے؟ خوف موجود ہے، وہ گیا نہیں کہیں، اس کے بیچ میں آپ پرسکون ہو گئے ہو، آپ کو شانتی آ گئی ہے، آپ پریشان ہی نہیں ہو، آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہو رہی۔ جی اٹھے مسیح سے سلامتی پا کر شاگرد خوشی سے بھر گئے۔ جب یسوع اپنی سلامتی ان کو دے دیتا ہے، تمہاری سلامتی ہو، یسوع اصل میں یہ کہہ رہا ہے، میں اپنا سکون، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں کہ تم اپنے من میں، اپنی روح میں شادمان ہو جاؤ۔ دشمن موجود ہیں، پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، خوف ہے، لیکن اس کے بیچ میں تم نے پرسکون رہنا ہے۔ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، اپنا سکون دیتا ہوں تمہیں، اپنی تسلی دیتا ہوں تمہیں۔ اور وہ شاگرد اس سے سلامتی جب پا لیتے ہیں تو لکھا ہے، پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ مسیح انہیں اپنی تسلی دیتا، اپنا سکون، اپنا چین دیتا، اپنی سلامتی دیتا ہے، تو وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ مسیح کی قیامت ہمیں خوف میں بھی خوشی، سلامتی اور اطمینان عطا کرتی ہے۔ متی کی انجیل کا آخری باب 28واں باب ہے اور اس کی 8ویں آیت ہے۔ میں پڑھنا شروع کروں گا 5ویں آیت سے۔ عورتیں قبر پر گئی ہیں، وہاں فرشتے دیکھے ہیں، اور پھر بات ہوتی ہے۔ فرشتے نے عورتوں سے کہا، تم نہ ڈرو، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تم یسوع کو ڈھونڈتی ہو جو مصلوب ہوا تھا، وہ یہاں نہیں ہے، کیونکہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ آؤ یہ جگہ دیکھو جہاں خداوند پڑا تھا، اور جلد جا کر اس کے شاگردوں سے کہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور دیکھو وہ تم سے پہلے گلیل کو جاتا ہے، وہاں تم اسے دیکھو گے۔ دیکھو میں نے تم سے کہہ دیا ہے۔ یہ ماحول آپ کو پتہ چل گیا کیا بات ہوئی ہے؟ اب آگے لکھا ہے، اور وہ خوف اور بڑی خوشی کے ساتھ قبر سے جلد روانہ ہو کر اس کے شاگردوں کو خبر دینے دوڑی۔ اور وہ خوف اور بڑی خوشی، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ مسیح کے جی اٹھنے میں خوف اور بڑی خوشی ایک ساتھ ہیں۔ خوف ختم نہیں ہوا، لیکن اس میں بڑی خوشی شامل ہو گئی ہے۔ خوف میں خداوند نے بڑی خوشی شامل کر دی ہے، اور وہ اسی خوف میں چھپے ہوئے اپنے شاگردوں کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے، تمہاری سلامتی ہو، جس کا ایک ترجمہ یہ ہے، تمہیں اطمینان دیتا ہوں، تمہیں اطمینان ملے، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، جو اس نے گرفتار ہونے سے پہلے شاگردوں سے کہا تھا کہ میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں۔ خوف کے بیچ میں بڑی خوشی، خوف کے بیچ میں اطمینان،
خوف کے بیچ میں سلامتی۔ ہم بھی جی اٹھے مسیح سے سلامتی اور اطمینان پا کر ہر طرح کے خوف پر غالب آئیں۔ خوف موجود ہے جنگ کا، سائرن بجتا ہے تو شاید حملہ، خوف موجود ہے غیر قوموں کا، خوف موجود ہے بے ایمانوں کا، خوف موجود ہے ہماری آنے والی نسلوں کی بربادی کا، خوف موجود ہے ہمارے کاروبار تباہ ہونے کا، خوف موجود ہے ہمارا روزگار چھن جانے کا، خوف موجود ہے ہمارے اوپر طرح طرح کے ناحق الزام لگا کر ہمیں قید میں ڈالنے یا ہماری جان لے لینے کا۔ کئی طرح کے خوف ہیں جو آج بھی ویسے ہی موجود ہیں جیسے مسیح خداوند اور اس کے شاگردوں کے وقت میں موجود تھے۔ خوف کہیں نہیں گیا، وہ خطرے وہیں موجود ہیں، کیونکہ ابلیس ہے ابھی، اور وہ ہر دور میں ایک شکل نئی لے لیتا ہے، ایک نیا روپ دھار لیتا ہے، نئی صورت میں آ جاتا ہے، لیکن موجود وہی ہے دشمن ہمارا ابلیس، وہ پرانا دشمن، وہ پرانا سانپ جو یسوع کو بھی آزمانے کے لیے آ گیا، 40 دن تک اسے آزماتا رہا، لیکن یسوع اس پر غالب آیا ہے۔ آج بھی خوف موجود ہے، طرح طرح کے خوف ہیں، کسی کو کسی طرح کا، کسی کو کسی طرح کا خوف ہے، لیکن اس سب خوف کے بیچ میں خداوند ہمیں حکم دیتا ہے، ڈرو مت، میں تمہیں اپنا اطمینان دیتا ہوں، تمہاری سلامتی ہو۔ خوف کے ساتھ بڑی خوشی خداوند عطا کرتا ہے۔ آج دنیا خوف میں ہے، کیا ہم ہیں؟ خوف ہے، لیکن ہم ڈرنے والے نہیں ہیں، کیونکہ خداوند کی سلامتی، اس کا اطمینان، اس کے جی اٹھنے کی وجہ سے ہمیں مل چکا ہے۔ پتہ ہے خداوند نے کیا کہا؟ جو مجھ میں قائم ہو جاتا ہے نا، جو مجھ پر ایمان لے آتا ہے، وہ مرتا نہیں، سوتا ہے، ہمیشہ جیے گا۔ جیسے وہ موت کو شکست دے کر، موت کو ہرا کر، اس کے جبڑے چیر کر، فتح کا نعرہ بلند کر کے زندہ ہوا ہے، وہ ہمیں بھی وعدہ دیتا ہے، جیسے میں زندہ ہوں تم بھی میرے ساتھ زندہ رہو گے۔ ہمیں یہ اطمینان ہے، یہ خطرے، یہ سائرن، یہ اٹیکس، یہ غیر قومیں، یہ قانون، یہ جھوٹے الزام، یہ برے برے ہمارے خلاف مقدمے کیا کر لیں گے ہمارا؟ ہم اس کے ماننے والے ہیں جس نے کہا یہ سب کچھ ہوگا، اور ان کے بیچ میں کہتا ہے میں اپنا اطمینان، میں اپنی سلامتی تمہیں دیتا ہوں۔ دنیا کا کوئی شخص، کوئی بھی قوم، کوئی بھی ملک، کوئی بھی شہر، کوئی بادشاہت محفوظ نہیں ہو سکتی مسیحیوں کے لیے۔ کہیں تحفظ نہیں ہے، صرف ہمارے تحفظ کی، ہماری سلامتی کی، ہماری اطمینان کی ایک ہی ضمانت ہے، اور وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ کوئی ملک، کوئی حکومت، کوئی فوج ہمیں سلامتی نہیں دے سکتی۔ خوف ہے، حقیقت ہے، خوف ہیں، لیکن ہم نے خوف نہیں کھانا۔ یہ خطرے لگے پھریں، ہم ان سے ڈرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے خداوند کا اطمینان لیا ہے، جو اس نے جی اٹھ کر ثابت کیا کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا تو تمہیں بھی کوئی ہرا نہ سکے گا۔ مجھے کوئی مار کے قبر میں نہ رکھ سکا، میں جی اٹھا ہوں، تم بھی جو میرے نام سے ستائے جاتے ہو، میں تمہیں زندہ کروں گا، اور تم بھی میرے ساتھ ابدالآباد زندہ رہو گے۔ میری بادشاہی میں میرے ساتھ کھاؤ گے، پیو گے، سیر کرو گے، ہم باتیں کریں گے، ہم قوموں کا انصاف کریں گے۔ اس خوف کی دنیا میں ہم نے جینا ہے، اس سلامتی اور تسلی کے ساتھ،
اس اطمینان کے ساتھ جو خداوند نے ہمیں دیا ہے۔ خوف کی دنیا میں، خطروں کی دنیا میں، دشمنوں کی دنیا میں، مخالفوں کی دنیا میں اطمینان سے جیو، تسلی سے جیو، سکون سے جیو، کیونکہ جی اٹھا یسوع کہتا ہے ڈرو مت، میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔